بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مساجد کی اہمیت، مسجد کو آباد کرنے کی اہمیت اور مسجد کے آداب آپ کی خدمت میں گزشتہ نشست میں بھی عرض کیے گئے تھے۔ آج کی اس نشست میں بھی اسی سے متعلق مزید کچھ معروضات، کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں گزار گوش کرنا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مساجد کو جو اہمیت عطا فرمائی، وہ اس ایک قرآنی آیت کے حصے سے سمجھنا کافی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، سب مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہیں، یہ اللہ کی براہ راست ظاہر باطناً اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ان مسجدوں کی بنیاد بیت اللہ سے ہے اور بیت اللہ اللہ کا بیت، اللہ کا گھر ہے، ام المساجد ہے، تمام مسجدوں کی ماں ہے، تمام مسجدوں کی بنیاد ہے، بیت اللہ عز و جل۔ اس لیے شاہی محل کے آداب بھی شاہانہ ہوتے ہیں۔ مسجد میں آئے، جوتے باہر اتر گئے، صرف جوتے ہی آدمی مسجد سے باہر چھوڑ کر نہیں آتا، صرف جوتے چھوڑنا ہی کمال نہیں ہے، انسان کو اپنا تکبر، اپنی بڑائی، اپنی خطائیں، اپنی نامناسب سوچ، نفرتیں، بغض، عناد، تکبر، خود پرستی بھی اسے باہر ہی چھوڑ کر آنی چاہیے، کیونکہ خانہ خدا ہے، شاہی آداب یہاں ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ ناپاک نہیں آ سکتے، مسجد میں ناپاک قدم نہیں رکھ سکتے، سخت گناہ، یہ بے ادبی ہے۔ مسجد میں آئیں تو حکم ہے بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مسجد میں کیوں جائیں؟ اللہ کا گھر ہے، بھائی جس کے گھر میں انسان جائے گا تو اسی سے ملنے کی نیت کرے گا نا۔ بادشاہ فقیر کو اپنے گھر بلائے اور فقیر وہاں بیٹھ کر بادشاہ کے سوائے اور کس سے چھیڑ دے؟ ملنے گیا تھا احکم الحاکمین سے، لیکن باتیں دنیا کی، مسائل دنیا کے، وہی طرز زندگی جو مسجد سے باہر تھا وہی مسجد کے اندر، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا گھر ان باتوں کا متحمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام دنیا کے گھروں میں سے، عمارات میں سے اللہ کی محبوب ترین جگہ قرار دیا۔ احب البلاد الی اللہ، اللہ کی محبوب ترین جگہ زمین پر، پورے روئے زمین پر مساجدہا، وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں، کیونکہ بازار کے اندر جھوٹ، غیبت، بے پردگی، فحش، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جھوٹی قسمیں، لڑائی جھگڑے، بد نظریاں، غیبت، چغلی، دنیا پرستیاں، دھوکے، ملاوٹ، سارے کام چلتے ہیں۔ اس لیے بازار جانا منع نہیں، لیکن بازار میں دل لگانا منع ہے۔ یعنی بازار چلے جائیں اور جانے کا تو وقت ہو اور آنے کا وقت نہ ہو، نمازیں بھی قضا ہوں، ذمہ داریاں بھی ضائع ہوں، مارکیٹ کے چکر لگانا کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ہاں مجبوری انسان نے خرید و فروخت کرنی ہے یا تجارت کرنی ہے، ایک انسان کی دکان ہی بازار میں ہے، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت انبیاء کی سنت ہے، رزق حلال کمانا سنت ہے، لیکن یہ ہے کٹھن راستہ، کانٹوں والے راستے سے انسان گزرے تو اپنا دامن بچا کر گزرتا ہے، اسی میں عقل مندی ہے۔ راستہ وہ چھوڑنا ممکن نہ ہو تو گزرے گا وہیں سے، لیکن بچ بچ کر گزرے گا۔ تو وہاں ضرورت کے تحت
اور پھر جہاں وہاں بیٹھنا ہو، جانا ہو تھوڑی دیر یا مستقل، تو وہاں اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرنا۔ بازار میں جاتے وقت تیسرا کلمہ پڑھ لینا، اللہ کو یاد کر لینا۔ جس نے بازار میں ہی بیٹھ کے کام کرنا ہے، اللہ نے اس کی رزق لگا رکھا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے تاکہ اللہ کی ناراضی جب بازار پر اترے گناہوں کی وجہ سے تو یہ انسان محفوظ رہے۔ بلکہ بازاروں کا ماحول دینی بنانا چاہیے۔ جو تاجر برادری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ صرف دکانداری ہی نہ کریں بلکہ دینی ماحول کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اپنے ملازمین کو خود بھی نمازوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں، ان کی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ آنے والی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں جیسی کرنا سکھائیں۔ سچ بولنا، دیانتداری سے معاملات سر انجام دینا، اس سے پھر وہ جو بازار کی نحوست ہے ایسا کرنے والے اس سے بچ جائیں گے۔ ورنہ بازار اللہ کی مبغوض ترین جگہ ہے اور مسجد اللہ کی محبوب ترین جگہ ہے۔ ایک انسان مسجد میں بیٹھ کر بھی اگر گناہوں میں ملوث ہو تو مسجد میں بیٹھ کر بھی یہ گنہگار ہو جائے گا، اور ایک انسان بازار میں دکان پر بیٹھ کر بھی اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ دکان پر بیٹھ کر بھی ثواب پا جائے گا۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ صحابہ کرام کی پروردگار عالم نے یہ عظمت بیان کی کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ خرید و فروخت اور تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں بنا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مقام پہ ایک موقع پر امت کو نصیحت فرمائی کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو خوب کھایا پیا کرو، خوب چرا کرو۔ مثال دی کہ خوب پیٹ بھر کے کھایا پیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وما ریاض الجنہ، کہ جنت کے یہ باغ، جنت کے گارڈنز، یہ باغیچے کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا المساجد، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، جنت کے باغیچے ہیں۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پر کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کھانے پینے سے مراد ہے کہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے یہ پڑھا کرو۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اذا مررتم، جب تمہارا گزر یہاں سے ہو، ایک تو انسان آیا ہی نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، دین کی تعلیم لینے کے لیے آیا ہے، ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، تو اس کا تو بڑا فرض ہے کہ یہ مقصد نماز لے کر اللہ کی رضا والے اعمال لے کر آیا، سارے مصروفیات چھوڑ کر مسجد میں آیا، تو یہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ حکم تو یہ کہ اگر تمہارا کسی مجبوری کے تحت مسجد سے گزرنا بھی ہو تو بغیر ذکر کیے مسجد سے مت گزرو۔ جیسے بسا اوقات کے ایک دروازے سے اگر گزریں گے مسجد کے اندر سے تو راستہ کم پڑے گا، گھوم کر آنا پڑے گا، تو بیچ میں سے شارٹ کٹ کیا۔ تو ایسا اگر کوئی مجبوری میں کسی ورنہ مسجد کو راستہ بنانا گزرگاہ کے طور پہ استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ یہ گلی نہیں، یہ محلہ نہیں، یہ روڈ یا شارع نہیں، یہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ لیکن کبھی مجبوری میں اگر کوئی مجبوری ایسی ہے کہ گزرنا پڑتا ہے تو پھر کیا حکم ہے کہ مسجد سے اگر گزرے ہو تو کچھ نہ کچھ ذکر کر کے جاؤ تاکہ محروم نہ ہو اور اس گھر کے ادب کے منافی کوئی کام نہ ہو۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور التام یوم القیامہ او کما قال، خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے کے وقت میں، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں کہ ان کے لیے روز قیامت ایک نور اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اندھیروں میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت یہ بیان کر دی کہ اس اندھیرے کا اس نے مقابلہ کیا، اندھیرا ہے، خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی مسجد کی طرف گیا ہے، روز قیامت اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا۔ اور نور بھی کیسا؟ نور تام، مکمل روشنی ہوگی جس سے جنت میں جانا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو گویا کہ مسجدوں کی طرف چل کر جانا گویا کہ جنت کی طرف چل کر جانا ہے۔ دنیا میں تو یہ جنت ہے، آخرت میں بھی اللہ جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔
اور ایک انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کی فکر لاحق ہو گئی، گھر سے بازار گیا، پھر مسجد کی نماز کی فکر ہے، آفس گیا پڑھائی کے لیے، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، لیکن فکر ہے کہ میری فلاں نمازیں ابھی راستے میں آئیں گی، کہاں کہاں پڑھوں گا۔ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہے۔ فرمایا اذا رأیتم رجل یتعاہد بالمسجد فاشہدوا بالایمان، جب تم دیکھو کہ ایک شخص کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے، کیونکہ مومن کا دل ہی مسجد سے جڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی آیت تلاوت فرمائی گئی کہ اللہ کی مسجدوں کو تو اللہ کے وہی بندے آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ایک صبح یا ایک شام کسی وقت میں مسجد کی طرف چل کر جانا اللہ تعالیٰ سے مہمانی لینا ہے۔ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ نزلہ من الجنہ کلما غدا او راح، کہ جب صبح کے وقت میں مسجد کی طرف گیا یا شام کے وقت میں مسجد کی طرف آیا، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت میں بہترین مہمانی تیار کر دی ہے، بہترین دستر اللہ نے تیار کروایا۔ جیسے آپ کے گھر کوئی آئے، کسی کے گھر کوئی جائے تو میزبان کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ آئے، دو دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، کچھ نہ کچھ تو پیش کرتا ہے کہ میرا مہمان آیا ہے۔ غریب سے غریب بھی کرے گا کہ میرا مہمان ہے، اور کچھ نہیں تو 2 گھونٹ پانی ہی پوچھ لے گا کہ میرے گھر میں جو آیا ہے پانی پوچھ لیتا ہوں، اور کچھ نہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں مہمانی، یہاں کی حاضری جنت کی اللہ کی مہمانی ہے۔ اور پھر اگلی بشارت یہ دی کلما غدا او راح، جتنی مرتبہ بھی وہ آئے صبح کے وقت میں یا شام میں، اتنی مرتبہ اللہ اس کے لیے جنت میں دسترخوان لگوائے گا۔ یہاں فرمایا ملے گا وہاں پر۔ اب یہ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ اس یقین پر کون کون مسجدوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اب چونکہ اتنا اونچا مقام مساجد کا ہے کہ اللہ عز و جل کی محبتیں، رحمتیں اتر رہی ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آسمانوں سے زمین پر رحمت اترتی ہے تو سب سے پہلے مسجد پر نازل ہوتی ہے، اور پھر کس وقت میں؟ خاص طور میں جماعت کی نماز کے وقت میں، جب اللہ کی رحمت اترتی ہے اور اللہ کے بندے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، نماز میں سجدے پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت اتری، مصلی پر اتری، امام کی جگہ پر، اگلی صفوں پر خصوصی رحمت اترتی ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ رحمت یوں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخری نمازی تک وہ رحمت پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہاں سے آگے وہ رحمت اور سفر شروع کرتی ہے، اور مسجد کے دائیں بائیں اڑوس پڑوس والوں پر وہ رحمت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں مسجد پر رحمت اتر کر پوری زمین پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ مسجد وہ مبارک مقدس جگہ ہے جو رحمت الہی کے نزول کا مرکز ہے، اور اسی لیے قیامت سے پہلے ان مساجد کو پروردگار عالم اپنی قدرت سے جنت میں اٹھا کے شامل کروا دیں گے۔ باقی ہر چیز پہ فنا، قیامت برپا ہوگی، لیکن جو مساجد شرعیہ ہیں، جو مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان مساجد کو اللہ جنت میں شامل فرما دے گا۔ اسی لیے ان مساجد کا احترام ہم پر لازم ہے، محبت ہم پر لازم ہے، مسجد آنے جانے کی ترتیب بنانا ہم پر لازم ہے۔ اور وہ دور بھی ایک دور تھا کہ جب بچے پورے محلے کے، گاؤں کے، بستی کے سب مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے، ایک دور تھا۔ ہم بڑوں نے، بہت سے بڑوں نے یہ دور دیکھا ہے کہ ممکن نہیں تھا کہ اس گاؤں میں یا بستی میں کوئی مسلمان گھر ہو، اس میں کوئی بچہ ہو یا چھوٹی بچی ہو اور وہ مسجد میں پڑھنے نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ دور دور سے بچے مسجدوں میں پڑھنے آتے تھے، اور ایسا تو اب بھی کئی جگہوں پر الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ فضا قائم ہے، اور بہت سی جگہوں پہ آنکھوں دیکھا حال یہ ہے کہ گرمیوں کی فجر کی نماز جو کہ جلدی ہوتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے بچے مسجدوں میں پڑھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں، وہ کتنے خوش نصیب گھرانے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑ سے، وہ بچہ قرآن نہیں پڑھے گا مسجد میں آ کر،
صرف قرآن نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پڑھتا ہے، قرآن تو گھر بھی پڑھا دیں گے، ڈرائنگ روم میں اعلیٰ صوفے میں بٹھا کے پڑھا دیں گے، مسجد میں صرف قرآن نہیں پڑھے گا، آپ اس بچے کو ایک نظریہ دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں، یہاں کی رحمتوں کا حصہ اس کو مل رہا ہے۔ وہ مسجد میں جب جماعت سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لامتناہی فوائد ہیں، بچے کی ذہنی تربیت ہے، اس کے لیے آئندہ زندگی میں مسجد آنا ممکن رہے گا۔ اور جن اولادوں کو، جن بچوں کو مسجد کے ساتھ ماں باپ جوڑنے کی فکر نہیں کرتے، تو پھر بڑے ہو کر بھی ان کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بغیر مسجد کے نماز کے نمازی بننا بڑا مشکل ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اپنی علیحدہ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کی عادت بن جائے تو نماز سے آسان کام کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی جماعت، مسجد کی حاضری میں اللہ کی طرف سے ایک مدد شامل ہے۔ اکیلا انسان وہ عبادت سر انجام نہیں دے سکتا، مسجد سے کٹ کر عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ رحمت دو جہاں قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیشہ مسجد کو عزت فراہم کی، پہلا کام مسجد کی تعمیر تھا۔ مسجد قباء، اسلام کی وہ عظیم الشان مسجد، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، جہاں پہ 2 نفل ادا کرنا ایک مقبول عمرے کا ثواب، اور اللہ کے نبی نے وہ مسجد کو تعمیر کرنے میں خود حصہ لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پتھر اٹھائے، پتھر اس مسجد کے لیے اٹھا کر اللہ کے نبی اپنے بدن مبارک کے ساتھ یوں پتھر، وزنی بھاری پتھر اٹھا کر رحمت دو جہاں کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد قباء، اس مسجد کی تعمیر کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، دست بدستہ ہم موجود ہیں، غلام حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ ثواب کا کام، مسجد کی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی شریف جب بن گئی تو پھر بھی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کی سنت میں جاتے تھے۔ لمبا فاصلہ ہے، چل کر جانا ہے، اللہ کے نبی فجر کی نماز ادا فرما کر پیدل تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے نفل ادا فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کا گزر ہوا، مسجد قباء تشریف لے گئی تو کیا دیکھا کہ وہاں کوئی نمازی موجود نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کر آپ بڑے رنجیدہ ہوئے حضرت عمر فاروق، اور فرمانے لگے لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے لیے پتھر میرے نبی اٹھا کر لائے تھے۔ اور اسی وقت آپ نے کھجور کے پتے توڑوائے، کھجور کے پتوں سے جھاڑو بنایا اور مسجد قباء کی جھاڑو دینے لگ گئے، اور فرمانے لگے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ یہ ہمارے قریب ہے، اگر یہ دنیا کے کسی آخری گوشے میں بھی ہوتی، کسی آخری کونے میں بھی یہ مسجد ہوتی، تو ہم اپنے اونٹوں کو چلا کر ان کے کلیجے فنا کروا دیتے، ہم پھر بھی اس مسجد میں پہنچ کے نماز ادا کرتے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس کی فضیلت ہمارے نبی نے بیان کی، جس کے لیے ہمارے نبی نے پتھر اٹھا کر لے کر آئے ہیں۔ ہم دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہم ضرور وہاں پہنچ جاتے۔ اور پھر صحابہ نے کی حضرت ہمیں دیں جھاڑو، ہم صفائی کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اس صفائی کے لیے کافی نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ اور مسجد قباء کی حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین خود مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔ مسجد کی صفائی کون کر رہا ہے؟ 2 4 5 صوبوں کا سربراہ نہیں، پوری مملکت اسلامیہ، پوری دنیا پر جن کی حکومت سب پر غالب ہے، اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کر، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، میری تیری نہیں، مسجد تو للہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے کپڑے جھاڑے اور کپڑوں سے ایک تنکا مسجد کے اندر گر گیا۔ اب وہ جب تنکا مسجد کے اندر گرا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری، بخاری شریف کتاب کے مؤلف، خاموشی سے گئے اور وہ تنکا اٹھا کر اپنے کپڑے میں یا آستین میں اپنے رکھ لیا، اور پھر موقع دے کر باہر جا کر وہ تنکا مسجد سے باہر گرا دیا، اور لوگوں کو اپنے عمل سے آپ نے یہ تربیت دی کہ دیکھو مسجد میں ایک تنکا بھی نہیں گرانا چاہیے۔ اگر مسجد میں ایک تنکا بھی نہیں گرا سکتے تو وضو کر کے ہاتھ زور زور سے جھاڑنا
کہ جس سے وہ مستعمل پانی، وہ استعمال شدہ وضو کا پانی مسجد پہ گرے، صفوں پر گرے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یا جوتے کو اس زور سے پٹخنا، اس زور سے جوتے کو مارنا کہ آواز جوتے کی پٹخے کی آواز پوری مسجد میں جائے، یہ کیسے درست ہوگا؟ یا اس جوتے سے لگی ہوئی مٹی، گرد و غبار وہ مسجد کے اندر گرے، تو یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ ان کاموں کی طرف دی جائے تو انشاءاللہ ہماری مسجد کی یہ ایک ایک لمحے کی حاضری انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کے خزانے اور رب کی رحمتوں کا ذریعہ بننے والی ہے۔ یہ تو اندازہ ہوگا جب انسان دنیا سے جائے گا، تو تب مسجد میں گزرا ہوا اس کو وقت یاد آئے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد کا خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی ان سے بات کر رہا تھا، اور بات کرتے کرتے خلیفہ بغداد کی آواز اونچی ہو گئی مسجد کے اندر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس خلیفہ منصور کو روکا اور کہا خبردار، یہاں آواز اونچی مت کرنا، یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آواز اونچی کرنے والا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی پرواہ نہ کی کہ چاہے وہ خلیفہ ہے، چاہے وہ سربراہ ہے، چاہے وہ کوئی ہے، حق بات آپ نے خلیفہ منصور کے منہ پر کہی اور اس کو فوراً ڈانٹ کے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں روایات میں مسجد کے اندر بات چیت کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا، حتیٰ کہ جائز مباح باتیں بھی صحابہ کرام، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ وہ کئی مرتبہ اشاروں سے بات کرتے، کوئی کنکر پھینک کے کسی کو متوجہ کرتے کہ مسجد میں میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ کوئی غیر شرعی بات ایک تو گناہ کی بات ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، کوئی فحش خدا نخواستہ معاذ اللہ بات ہے، کوئی تکبر کی بات ہے، کوئی عجب کی بات ہے، کوئی جھوٹ کی بات ہے، یہ تو مسجد سے باہر بھی مطلقاً حرام، مسجد کے اندر تو خطرناک ترین، زیادہ بدترین۔ لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مسجد سے باہر تو جائز ہیں، گناہ نہیں ہے، جن کو مباح کہا جاتا ہے، کرنے کا ثواب کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں، مباح چیزیں۔ تو علماء نے منع فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مباح باتیں بھی جو دنیا کی عام باتیں ہیں یہ بھی مسجد میں جائز نہیں ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی مباح باتیں مسجد میں کرنے سے یہ باتیں نیکیوں کو انہو یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ باتیں نیکیوں کو ایسے کھا جائیں گی جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ خشک لکڑی ہو، اسے آگ لگے کیسے راکھ بن جائے گی، اور منٹ میں وہ جل کے راکھ کا ڈھیر بنے گی۔ اور دوسرا مثال دی کہ جیسے ایک بھوکا جانور، ایک گائے بیل چارہ کھا جاتا ہے، سارا ہی کھا جاتا ہے اور دھرم برہم کر دیتا ہے، اس طرح یہ دنیاوی باتیں یا مسجد کی بے ادبی خدا نخواستہ یہ نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، ہر وقت مسجد میں آنا جانا ہے، اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنا کچھ کر لیا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ دیمک جو مسجد کی بے ادبی کی چیزیں تھیں وہ اس کی نیک اعمال کو چاٹ رہی ہیں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عبرت انگیز حکایت لکھی ہے، سبق آموز حکایت لکھی ہے۔ حکایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کے ہمسائے میں ایک پڑوسی تھا جو کانوں سے بہرا تھا۔ اس بہرے پڑوسی نے سوچا کہ چلو میرا پڑوسی بیمار ہے تو جا کر اس کی تیمارداری کر لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ جب کوئی بات چیت ہوگی تو وہ مجھے دیکھے گا، میں اسے دیکھوں گا، کیونکہ میں سن تو سکتا نہیں، کچھ پوچھ لیا تو جواب بھی نہیں دے سکتا، تو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس نے کہا کہ جانا ضرور ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس نے جانے سے پہلے اپنے دماغ میں سوچا کہ وہ مجھ سے سب سے پہلے میں اس سے کیا بات پوچھوں، تو پوچھوں گا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، اور جو وہ مجھے جواب دے گا کہے گا الحمدللہ بہتر ہے، تو میں اسے جواب دوں گا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر پوچھوں گا تم کیا کھاتے ہو آج کل، تو وہ کسی غذا کا نام لے گا، کسی اچھی غذا کا نام لے گا۔ کوئی نرم غذا ہوگی تو میں کہوں گا کہ ہاں بہت اچھی غذا، یہی کھاتے رہو۔ اور پھر اس سے پوچھوں گا بتاؤ آج کل کس سے اپنا علاج کس سے کروا رہے ہو، تو کہے گا فلاں بڑے حکیم طبیب کا نام لے گا، تو جواب دوں گا ہاں اس طبیب سے ضرور علاج کراؤ، تمہارا علاج اسی کے پاس ہے۔
اب یہ خود ہی اپنے دماغ میں وہ سوال جواب سوچ کر چلا گیا، اور وہاں جا کر جب اس نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ بیماری سے مر رہا ہوں۔ اب بہرے نے تو سنا کوئی نہیں، تو بہرے نے اپنے دماغ کے مطابق جو الحمدللہ بہت اچھی حالت میں ہو، بہرے اس مریض کو غصہ آیا کہ میں مر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ شکر ہے الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ آج کل کیا غذا کھا رہے؟ اس نے کہا زہر پھانک رہا ہوں۔ تو بہرے نے سنا نہیں، بہرے نے کہا اچھا بہت زبردست غذا ہے، ایسی غذا تمہیں ملنی چاہیے، یہ اچھی غذا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا علاج کس سے کروا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عزرائیل بابا سے، ملک الموت سے علاج کروا رہا ہوں۔ اس نے جواب دی کہ ہاں تمہارے لیے ایسا معالج ہی ٹھیک رہے گا، یہی تمہارا علاج کرے گا۔ اب وہ بیچارہ بیمار شدید غصے سے لال پیلا، اور یہ اپنی طرف بڑا خوش ہو کر واپس اپنے گھر پہنچا کہ آج تو کمال ہی کر دیا ہے، ایسی تیمارداری تو کوئی نہیں کر سکتا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسجد کے آداب کی رعایت نہیں کرتا، دنیا کی باتیں بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، ریاکاری بھی کرتا ہے، اور اس بہرے کی طرح بڑا خوش ہو کر جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کما لی، اللہ کو راضی کر لیا، حالانکہ وہ اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت کی بات فرمائی کہ دیکھو ایسے شخص کی نماز تو اٹھا کر اس کے منہ پر میلے کچیلے کپڑے کی طرح مار دی جاتی ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا بھی ضروری ہے، رب کو راضی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے آداب کا خیال رکھنا اور بار بار ان آداب کا مذاکرہ کرتے رہنا۔ مسجدوں کو صرف نماز کے لیے نہیں، سب سے پہلے مسجدیں نماز کے لیے بنائی گئی، پھر اس کے بعد مسجدیں تلاوت کے لیے بنائی گئیں کہ مسجد میں آئیں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر جائیں۔ آج ہمارے ہاں قرآن مجید عام طور پر الماریوں میں اونچی جگہ پر رکھے ہوتے ہیں، جہاں بیچارے عام کسی درمیانے قد کے انسان کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، بڑے ادب سے معزز طریقے سے۔ لیکن اہل عرب کے ہاں یہ رواج دیکھا گیا، جو بڑا اچھا رواج، حرمین شریفین کے اندر بھی یہ رواج ہے کہ وہاں قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھا ہوتا ہے کہ ہر بیٹھنے والا بھی آرام سے اس کو اٹھا کر پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید مسجدوں میں ایسے ہی رکھنے چاہیے، اور ہمیں خود بھی فکر کرنی چاہیے کہ جب مسجد آئے ایک آیت، ایک رکوع، چند آیات ترجمے کے ساتھ یہ زبانی پڑھ کر جائیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ بتاؤ بھائی، اگر تم میں سے کوئی بطحان جائے یا عقیق کے بازار میں جائے اور جا کر وہاں سے دو موٹی، تازی، اونچی، مہنگی، بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں ایسے پکڑ کر لائے کہ اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، بغیر گناہ کے لے کر آئے، اور اپنے رشتہ داروں کی حق تلفی بھی بیچ میں بھی کوئی نہ ہو، یعنی وہ دنیا بھی اعلیٰ ترین مل جائے اور گناہ بھی کوئی نہ آئے، تو کون کون اس بات کو پسند کرتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم سبھی اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور عرب میں ہم جانتے ہوں گے کہ سرخ اونٹنی، بڑے کوہان والی، اونچی، لمبی، چوڑی، موٹی، تازی، یہ وہاں کا سب سے مہنگا جانور سمجھی جاتی ہے۔ آج کل کے حساب سے کوئی مہنگی ترین گاڑی کوئی ہو کروڑوں روپے کی مالیت کی، شاید اس زمانے میں اس سرخ اونٹنی کی مالیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ جیسے آج کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے کروڑوں کی سواری مجھے مل جائے، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ جی ہم سب کو یہ پسند ہے کہ ہمیں یہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص وضو کرے، مسجد جائے اور وہاں جا کر قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کر لے، 2 قرآن کی آیات پڑھ لے، تو اس کا ثواب ان 2 اونٹنی سے بھی کہیں بہتر تمہیں مل سکتا ہے۔ اور اگر 3 پڑھو گے، 3 قرآن کی آیتیں، تو 3 کا ثواب مل جائے گا۔ اور فرمایا جتنی آیات پڑھتے جاؤ گے اتنی اونٹنیوں سے بہتر تمہیں اس کا اجر اللہ پاک عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو کتنا آسان معاملہ ہے، ایک عادت بن جائے کہ ہر نماز کے ساتھ 2-4 قرآن پاک کی آیات پڑھ لی، یا تعلیم سیکھ لی، یا کوئی آیت زبانی یاد کر لی، یا قرآن کا کوئی حصہ درس کے ساتھ پڑھ لیا، تو یہ مسجدوں کی آبادی، مسجد میں آنا ہمارے لیے ایک بہترین تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جائے گا۔
آج باطل کی سب سے کامیاب محنت ہے امت کو مسجد سے کاٹ دینا، مسجدوں سے دور کر دینا۔ اللہ کے نبی مساجد کو مرکزی جگہوں پر بناتے تھے، لیکن دشمن کی پالیسی کا ایک یہ حصہ ہے کہ مسجد ایسی جگہ پر بنے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ اللہ کے نبی پرائم لوکیشن پر مسجد کو بنایا کرتے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ مسجد بڑی پرائم لوکیشن پر ہے کہ گویا کہ پوری سوسائٹی کے ماتھے کا جھومر بن سکتی ہے۔ رحمت دو جہاں مساجد کے لیے ایسی جگہ عطا فرماتے تھے، پسند فرماتے تھے، تاکہ مسجد میں ہر آنے جانے والے شخص کو مسجد کا خیال آ جائے اور معاشرہ مسجد کے ساتھ جڑے، ہماری نسلیں مسجد کے ساتھ متعلق ہوں اور مسجد کا نظام بہتر ہو، نمازوں کے لیے، درس کے لیے، تبلیغ کے لیے، باہمی مشاورت کے لیے، دینی رہنمائی کے لیے، اور ہمارے سماجی مسائل، خاندانی جھگڑوں کے حل کے لیے ایک مسجد بہترین تربیت گاہ، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور ہر طرح سے ان کی تربیت کے لیے، تو مسجد کو یہ بنیادی حق عطا کیا گیا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اس مسجد کو بھی اور ہر مسجد کو، ہر مسلمان کو آباد کرنے کی اور ان کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا